کہ بعض علماء حق کے متعلق یہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے رسائل میں یزید کی توثیق کی ہے. یہ غلط بات ہے. یزید کی کوئی توثیق نہیں کی. وہ رسالے میرے پاس موجود ہیں، آپ کسی سے دکھا دیں. وہ الگ مسئلہ ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یزید نے آخر میں 3 شرائط حضرت حسین نے پیش کی، جن میں یہ بھی ہے کہ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، یہ ان کی کوئی سند نہیں. یہ ہم بھی بیان کرتے ہیں شیعہ کو الزاماً. شیعہ کتب کے اندر موجود ہیں اور ہم شیعہ کو الزاماً یہ بات کرتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ورنہ حضرت حسین کی یہ 3 شرطیں کسی صحیح سند سے ثابت نہیں. یہ بات ذہن میں آ گئی. ہاں، ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں، میں نے خود بھی پہلے بیان کی ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھنے لگے کہ واقعتاً یہ شرطیں ہیں. تو اس لیے اب یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ خود شیعہ نے بیان کیا، اہل تشیع نے بیان کیا کہ حضرت حسین نے 3 شرطیں بیان کی تھی. وہاں یہ 3 شرائط کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. باقی ہاں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ باقی وہ جو روایت آتی آپ نے فرمایا کہ قسطنطنیہ پہ میری امت ایک لشکر حملہ آور ہوگی اور وہ لشکر سارے محفوظ ہے. اس کے باوجود علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ اس کا دفاع سالار جو تھا یزید رحمہ اللہ خود تھا. وہ بہت اچھے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو آل مدینہ پر ظلم کرے، ان کو ڈرائے، اس پہ خدا کی لعنت ہو. تو واقعہ حرہ میں مدینہ پہ حملہ کرنے والا بھی یزید تھا. اب کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور صحابہ کو قتل کرنے والا بھی یزید تھا. صرف ایک روایت کو لے لینا، باقیوں کو چھوڑ دینا، یہ تو نہیں ہے مناسب. اصل بات یہ ہے کہ وہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے قسطنطنیہ والی، اور یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے کہ آل مدینہ کے ساتھ زیادتی کرنے والا، ان کو ڈرانے والے پہ خدا کی لعنت ہے. تو حدیثیں 2 قسم کی آ گئیں. تو علماء محتاطین سکوت اختیار کرتے ہیں. اس پر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. بات صرف اتنی ہے. باقی لاکھوں نہیں کروڑوں یزید اکٹھے ہو جائیں، حضرت حسین کی خاک کے پاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. یزید اچھا تھا یا برا، یہ بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو خواہ مخواہ چند رافضیوں نے چھیڑی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اپنے مقابلہ میں اہل نہیں سمجھتے تھے. اگر اہل سمجھتے تو پھر وہاں سے تشریف کیوں لاتے؟ سوال یہ ہے. تو حضرت حسین نے یزید کو نہیں مانا، باقیوں کو مانا. ٹھیک بات ہے. تو یزید ہمارا کس چیز کا امام ہے؟ کسی چیز کا امام نہیں، کسی مسئلہ میں نہیں. بیعت کے لیے اسلام ضروری ہے، معصوم ہونا یا پاک ہونا ضروری نہیں. اہل اسلام کے ہاں جو بیعت کی شرائط ہیں، یزید کافر نہیں تھا. یہ تو پکی بات یہ ہے کہ وہ فاسق تھا یا نہیں. تو ہم کہتے ہیں یزید کی ہم جج نہیں ہیں، وہ اللہ کی عدالت میں پہنچ چکا ہے. تو اگر اچھا تھا ٹھیک ہے، برا تھا تو اپنے گناہوں کی سزا خود بھگتے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے متعلق کوئی، چونکہ تاریخی باتیں ہیں، باسند صحیح کوئی بات نہیں ملتی. جہاں تک روایتوں کا ہے تو روایتیں دونوں قسم کی ہیں، قسطنطنیہ والی بھی اور دوسری بھی. تو اس لیے علماء محتاطین کا یہ نظریہ ہے کہ اس معاملہ میں سکوت کرنا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے.